جوانی کی گرمی۔ میرا نام دلکش ہے۔ میں پاکستان کے شہر لاہور کی رہنے والی ہوں۔ میری عمر 25 سال ہے۔ میرے والد صاحب کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میری والدہ نے بہت محنت مشقت کر کے ہمیں پالا تھا۔ میرے سے چھوٹی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ میری والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج جھاڑو پوچھا کر کے کمایا اور ہمیں پالا پوسا اور ہمارے اخراجات اٹھائے تھے۔ مشکل کے وقت کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا۔ جیسے ہی ہم پر مشکل آئی، سب نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوئی، میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ خیر، بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد مجھے ایک ہاسپٹل میں نوکری مل گئی۔ ایک ڈاکٹر کے پاس نرس کی نوکری۔ ڈاکٹر بھی تقریباً میری ہی عمر کا تھا۔ میں نے بہت دیر اس ڈاکٹر کے ساتھ کام کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے گل کے حالات بھی ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میرا زیادہ سے زیادہ وقت ڈاکٹر کے ساتھ گزرتا تھا۔ میرے اور ڈاکٹر کے درمیان اچھے تعلقات تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہونے لگا کہ ڈاکٹر میری طرف دیکھتا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں انہیں اچھے لگنے لگی ہوں۔ ان کا یوں پیار بھری نگاہوں سے دیکھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اوپر سے میں بھی بہت پیاری اور وہ بھی جوان اور پیارے تھے۔ ان کی رنگت میری طرح سفید تھی۔ آج کل کے دور میں ہر کوئی جوان گوری رنگت والی لڑکی کو دیکھ کر پگھل جاتا ہے۔ میں تو بہت خوبصورت تھی۔ جو کوئی بھی دیکھتا مجھ پر اپنی جان دے بیٹھتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی انہی میں سے تھے۔ وہ بھی میری محبت کے دیوانے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن انہوں نے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ میں جب بھی ان کے قریب ہوتی تھی، ان کا دھیان میری طرف زیادہ ہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ کیا آپ میری طرف اتنی مشکوک نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں، لیکن اس کا اظہار بھی نہیں کرتے؟ تو اس دن انہوں نے بتایا کہ آپ کی خوبصورتی، رنگت، جوان پتلا بدن ان کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر میں ان کو اچھی لگنے لگی ہوں تو منہ سے اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے کہ ڈرتا تم انکار ہی نہ کر دو۔ تو میں نے بھی بتا دیا کہ ان کا ایسا دیکھنا اور وہ خود بھی مجھے اچھے لگنے لگے تھے۔ وہاں سے ہماری بات صحیح سے ہونا شروع ہو گئی۔ ہمارے درمیان محبت بھری باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن میں ہاسپٹل گئی تو ہاسپٹل میں کوئی مریض نہیں تھا۔ جو پہلے کے مریض تھے ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گئی۔ ڈاکٹر صاحب بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرا دل مچلتا رہ گیا۔ میں ڈاکٹر صاحب کے تھوڑا قریب گئی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا برسوں پرانی پیاس مٹانے کو جی کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت مسکرا کے بولا کہ مجھے چائے بنا دو۔ ہمارے ہاسپٹل میں ایک کچن بھی تھا، جہاں کسی کو چائے پینی ہوتی وہاں بنا کر پی لیتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے چائے بنانے کے لیے بولا۔ میں بہت خوشی سے چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ جیسے ایک پرندہ اپنی پیاس مٹانے کے لیے پانی کے پیچھے بھاگتا ہے، بالکل اسی طرح ڈاکٹر صاحب بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے میرے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے تھے۔ میں نے ابھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے پیچھے سے آ کر مجھے زور سے پکڑ لیا کہ آہستہ آہستہ انہوں نے میرے ناریل کے اوپر ہاتھ رکھا اور اسے زور سے دبانے لگے۔ میرے اندر سے بھی دھیمی آوازیں، آہ کی آوازیں نکلنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کا خود پر قابو نہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے میری چڑیا پر ہاتھ رکھا اور ایک ہاتھ سے مسلنے لگے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب کو پسینے چھوٹ گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی مجھے بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ ہاسپٹل میں ایک روم خالی تھا، جہاں پر ایک بیڈ پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور کمرے کی طرف جانے لگے۔ چائے وہیں چولہے پر پڑی رہ گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے گود میں بٹھایا ہوا تھا اور میرے دل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے ان کی گود میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے ہونٹوں پر کس بھی کر رہے تھے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے بیڈ پر لیٹا دیا اور خود میرے اوپر لیٹ گئے اور میرے ناریل کو زور زور سے دبانے لگے۔ مجھے تھوڑا درد ہو رہا تھا، لیکن بہت مزہ آ رہا تھا۔ کبھی وہ میرے ناریل کو دباتے اور کبھی وہ میری چڑیا کو
ایک دوسرے سے ملنے لگتے۔ میرے اندر سے آگ سی نکلنا شروع ہو گئی۔ میں بہت مزے سے لیٹی ہوئی تھی۔ میری چڑیا سخت تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب نے میری چڑیا کو ہاتھ سے چھیڑنا شروع کیا، میری چڑیا آگ کی طرح گرم ہونے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی مسل کر مزہ آ رہا تھا۔ مجھے بھی ان کے طوطے کو مسل کر مزہ آنے لگا تھا اور قرار مل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ کا بھی سانس نہیں لے رہے تھے۔ کبھی میری گڑیا کو مسلتے، کبھی میری ناریل کو دبا دیتے اور میرے ہونٹوں پر کس کرتے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت زور سے کر رہے تھے۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا یادگار اور خوشگوار دن تھا۔ وہ دن میری زندگی میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ اس دن میری اور ڈاکٹر صاحب کی پرانی پیاس بجھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ ڈاکٹر صاحب کے طوطے کو پکڑا اور اس کو مسلنا شروع کر دیا۔ اس سے ڈاکٹر صاحب کی تڑپ اور زیادہ بڑھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ سے آہ آہ کی آوازیں نکلنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب کے پسینے چھوٹنے لگے اور میرا جسم بھی فل گرم ہونے لگا، جیسے بخار ہو۔ ڈاکٹر صاحب پھر آہستہ آہستہ کام کرنے لگے اور میرے ناریل کو ساتھ میں کھانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ناریل کو بہت اچھے سے کھا رہے تھے۔ میرے دل میں ایک لہر سی اٹھی تھی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے میرے پورے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب نے میرے سب کپڑے اتار دیے۔ ڈاکٹر صاحب بھی کبھی میرے اوپر لیٹ جاتی اور کبھی میں ڈاکٹر صاحب کے اوپر لیٹ جاتی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میرے اندر سے آگ نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے اوپر لیٹا دیتے اور کبھی اپنے اوپر بٹھا دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا دن گزر گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی پیاس ابھی تک نہیں بجھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بات بہت آگے پہنچ چکی تھی۔ پھر میں گھر جانے لگی۔ امی نے پوچھا کہ اتنی دیر کہاں لگائی ہو؟ میرے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اگلے دن پھر میں نے ڈاکٹر کو کہا، تم میرے کیوں نہیں بن جاتی؟ ڈاکٹر صاحب اس بات پر راضی ہو گئے۔ میں نے گھر آ کر اپنی امی سے بات کی۔ امی نے انکار کر دیا کہ وہ ڈاکٹر نہ جانے کیسا ہے، نہیں اچھا تمہارے لیے۔ پھر میں نے کسی طرح امی کو منا لیا۔ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی امی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بھی کامیاب ہو گئے اور پھر دونوں گھروں نے بیٹھ کر ہماری شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ اس کے بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ آخر کار وہ دن آ گئے جب ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر ہمیشہ کے لیے ہم ایک دوسرے کے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم ایک روز دوسرے روز ایک دوسرے کی پیاس بجھاتی اور ہماری زندگی بہت مزے سے گزرنے لگی تھی اور ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔